بانی پی ٹی آئی نے اقتدار اور طاقت کے لیے بشرا بی بی سے شادی کی. میرٹ کے محض نعرے تھے. ریاستی امور میں بشرا بی بی حرف آخر سمجھی جاتی تھی. دی اکانومسٹ کے ہوش ربا انکشافات. کہا بانی پی ٹی آئی توہم پرستی کا شکار تھے. بشرا بی بی نے بانی کی ذاتی زندگی اور سیاست پر عملیات کا رنگ چڑھایا. بشرا بی بی نے روحانی علم سے بتایا کہ دونوں کی شادی ہو جائے تو بانی پی ٹی آئی وزیر اعظم بن جائیں گے. بانی پی ٹی آئی نے اقتدار کے لیے دینداری کا لبادہ اوڑے رکھا. دنیاوی کامیابی کے لیے بشرا بی بی کی ہر بات پر عمل کیا. بشرا بی بی کی اجازت کے بغیر وزیر اعظم کا طیارہ اڑان نہ بھرتا تھا. بشرا بی بی کے حکم پر وفادار قریبی ساتھیوں اور دیرینہ گھریلو ملازمین کو فارغ کیا گیا. جنرل باجوہ سے 1-on-1 ملاقات میں بشرا بی بی موجود ہوتی تھی. ملاقات میں زیادہ وقت بشرا بی بی ہی بولتی. بشرا بی بی کی کرپشن سامنے لانے پر بانی نے اس وقت کے ڈی جی ISI عاصم منیر کو عہدے سے ہٹایا تھا. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑکی بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سے متعلق اکانومسٹ کی رپورٹ سامنے آنے پر لفظی گولہ باری. کہا عالمی جریدے نے بانی پی ٹی آئی سے متعلق حقائق کا پردہ چاک کر دیا. پی ٹی آئی دور حکومت میں معاشی اور سیاسی فیصلے بشرا بی بی کیا کرتی تھی. سابق وزیر اعظم کی اہلیہ نے روحانیت کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا. بشرا بی بی کے کہنے پر ہی بانی پی ٹی آئی اہم فیصلے کرتے تھے. بانی پی ٹی آئی کی سیاست جھوٹ، منافقت اور بہتان کے سوا کچھ نہیں تھی. مزید کہا کہ یہ تاثر غلط ہے کہ ترمیم عجلت میں کی گئی. سپریم کورٹ کو الگ کرنے کا مقصد عام شہریوں کی بروقت سنوائی کو یقینی بنانا تھا. اس ترمیم پر بھرپور مشاورت کی گئی. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے اکانومسٹ کی رپورٹ 100% درست قرار دے دی. کہا بانی پی ٹی آئی کے بعد بشرا بی بی کے کارناموں کے چرچے عالمی میڈیا میں ہو رہے ہیں. برطانوی جریدے نے جعلی پیرخانے اور روحانیت میں چھپی شیطانیت سے پردہ اٹھایا. جو مخالفین کو کہتا تھا کہ چھوڑوں گا نہیں، وہ خود جعلی طریقے سے اپنی زوجہ تک پہنچائے جانے والی معلومات کو روحانیت سمجھتا رہا. 4 سال تک کوچ اور پیرنی نے بانی پی ٹی آئی کو بے وقوف بنایا. پنکی، گوگی، کوچ اور بزدار نے مل کر بانی پی ٹی آئی کو 4 سال ڈگڈگی پر نچایا. تبدیلی اور کرپشن کے خاتمے کے دعوے دار سے بشرا بی بی حلال کرپشن کرواتی رہی. جادو ٹونے سے جعلی پیرخانے چل جاتے ہیں لیکن ملک اور معیشت نہیں چلتے. صدر آصف علی زرداری نے پاکستان آرمی، پاکستان ایئر فورس اور پاکستان نیوی ترمیمی بلز کی منظوری دے دی. صدر مملکت کی منظوری کے بعد تینوں بل آئین پاکستان کا حصہ بن گئے. ستائیسویں آئینی ترمیم کے بعد لاہور ہائی کورٹ سے پہلا استعفیٰ. جسٹس شمس محمود مرزا مستعفی. اپنا استعفیٰ صدر پاکستان کو بھجوا دیا. چیمبر بھی خالی کر دیا. جسٹس شمس محمود مرزا کے تبادلے کا امکان تھا. جسٹس شمس محمود مرزا لاہور ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی کے ممبر تھے. جسٹس شمس محمود مرزا نے 2028 میں ریٹائر ہونا تھا. ابھی اور ججز کے استعفے بھی آئیں گے. سب کا ماضی جانتے ہیں، کون کس طرح فیصلے کرتا تھا. ججز کے فیصلے دیکھ لیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی میڈیا سے گفتگو. کہا عمر عطا بندیال کے فیصلے جانبدارانہ تھے. کیا نواز شریف کو حکومت سے نکالا جانا آئینی تھا؟ ماضی میں عدالت کے فیصلوں سے پارلیمنٹ کے اختیار کو دبایا گیا. آئین کا حلیہ بگاڑ دیا گیا. پارلیمنٹ کے اختیار کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. حکومت عوام کے مفاد میں صاف اور شفاف قانون سازی کر رہی ہے. نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا عمان کے وزیر خارجہ سید بدر بن حماد سے ٹیلی فونک رابطہ. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار کی سید بدر بن حماد کو عمان کے قومی دن پر مبارکباد. نائب وزیر اعظم نے پاکستان اور عمان کے درمیان مضبوط دوستی کو بھی سراہا. سندھ حکومت نے لیبر کوڈز میں ترامیم کا مسودہ تیار کر لیا. مختلف لیبر قوانین میں تبدیلیوں کی تجاویز پیش. کم از کم اجرت سے متعلق سفارشات بھی شامل. سندھ منیمم ویج بورڈ میں مزدوروں اور مالکان کے نمائندوں کی تعداد کم کرنے کی تجویز. لیبر انسپیکٹر کی بجائے ویج انسپیکٹر شامل. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی کراچی کی خواتین کے لیے خوشخبری. 17 نومبر سے پنک بس سروس کے نئے روٹ کا اعلان. سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ پنک بس سروس کا نیا روٹ عبداللہ چوک سے نمائش تک ہوگا. ابتدا میں یہ سروس 3 مخصوص اوقات میں دستیاب ہوگی.
خواتین کے لیے مخصوص سروس میں سفر کے دوران آرام، تحفظ اور بہتر انتظامات کو ترجیح دی جائے گی۔ حکومت سندھ چاہتی ہے کہ خواتین اعتماد کے ساتھ اپنی تعلیمی، ملازمت اور ذاتی معاملات کو نمٹا سکیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 9 روپے 60 پیسے تک اضافے کا امکان۔ قیمتوں میں رد و بدل آج کیا جائے گا۔ کل سے ڈیزل کی فی لیٹر قیمت 9 روپے 60 پیسے بڑھنے، پیٹرول 1 روپیہ 96 پیسے سستا ہونے کا امکان۔ مٹی کا تیل 8 روپے 82 پیسے، لائٹ ڈیزل 7 روپے 15 پیسے فی لیٹر مہنگا ہونے کا امکان ہے۔ اوگرا کی جانب سے سمری آج وفاقی حکومت کو بھجوائی جائے گی۔ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد وزارت خزانہ قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کرے گی۔ اور پشاور میں ونٹیج کلاسک کارز کا میلہ سج گیا۔ 50 سے زائد قدیمی گاڑیوں کی نمائش، بڑی تعداد میں شہری گاڑیاں دیکھنے پہنچ گئے۔ 16ویں سالانہ کار ریلی کراچی سے شروع ہوئی جو مختلف شہروں سے ہوتی ہوئی پشاور پہنچی۔ کلاسک کار ریلی میں رباب کی روایتی موسیقی اور خٹک ڈانس نے 4 چاند لگا دیے۔ صدر ٹرمپ کا دوسرے ممالک کی طرح ایٹمی تجربات کرنے کا اعلان۔ دعویٰ کیا کہ سعودی عرب جلد ابراہیمی معاہدے میں شامل ہو جائے گا۔ ایئر فورس ون میں صحافیوں سے گفتگو میں امریکی صدر نے کہا کہ آئندہ ہفتے سعودی ولی عہد سے ملاقات ہوگی۔ سعودی عرب F-35 طیارے خریدنا چاہتا ہے۔ ہم سب سے بہترین طیارے اور میزائل بناتے ہیں۔ ہمارے پاس کسی بھی ملک سے زیادہ ایٹمی ہتھیار ہیں۔ ہم نے ایران کی جوہری صلاحیت کو ختم کر دیا۔ اگلے ماہ BBC کے خلاف $1 ارب ہرجانے کا کیس کرنے جا رہے ہیں۔ اس معاملے پر سر کیئر سٹارمر سے بھی بات کروں گا۔ وینزویلا کے حوالے سے اپنا فیصلہ کر چکا ہوں۔ صدر ٹرمپ نے چائے، کافی، پھلوں سمیت کئی اشیاء پر ٹیرف کم کر دیا۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکہ نے کھانے پینے کی اشیاء پر ٹیرف کم یا مکمل ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ماہرین نے ٹیرف میں کمی کو مہنگائی کی لہر کم کرنے کی ابتدائی کوشش قرار دے دیا۔ غزہ میں عالمی امن فورس کی تعیناتی، پاکستان سمیت اہم مسلم ممالک نے امریکی قرارداد کی حمایت کر دی۔ پاکستان، قطر، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، ترکی اور دیگر ممالک کے مشترکہ بیان میں کہا گیا کہ عالمی امن فورس کی تعیناتی کا عمل فلسطینی عوام کے حق خودارادیت اور مستقل ریاست کے قیام کی بنیاد فراہم کرے گا۔ امریکی ڈرافٹ کے مطابق غزہ میں 2027 تک عارضی گورننس باڈی اور بورڈ آف پیس قائم کیا جائے گا۔ سربراہی صدر ٹرمپ کریں گے۔ 20,000 اہلکاروں پر امن فورس غیر ریاستی گروہوں کو غیر مسلح کرنے، شہریوں کا تحفظ اور امدادی راہداریوں کو محفوظ بنانے کی ذمہ دار ہوگی۔ اسرائیلی مظالم کے شکار فلسطینیوں کی مشکلات میں مزید اضافہ۔ غزہ پٹی میں موسم سرما کی پہلی بارش کے بعد پناہ گزینوں کے خیمے پانی میں ڈوب گئے۔ بچا کچا سامان بھی پانی کی نظر ہو گیا۔ سول ڈیفنس نے ساحلی علاقوں میں رہنے والوں کو خیموں کی مضبوطی سے باندھنے، ریت کی حفاظتی دیواریں بنانے، تباہ شدہ عمارتوں سے دور رہنے کی ہدایات جاری کر دی۔ امریکی فوج کا کیریبین میں ایک اور کشتی پر حملہ، 4 افراد ہلاک۔ مبینہ منشیات بردار کشتیوں کے خلاف امریکہ کا یہ 20واں حملہ ہے۔ دوسری جانب ٹرمپ انتظامیہ نے وینزویلا پر ممکنہ فوجی کارروائی کی تیاری پکڑ لی۔ وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کا کہنا ہے کہ واشنگٹن خطے میں ناختم ہونے والی جنگ کی بنیاد رکھ رہا ہے۔ عالمی سطح پر ہندو انتہا پسندی کی تشہیر، بھارت کا نام نہاد سیکولر چہرہ بے نقاب۔ امریکی جریدہ پرزم کی تحقیقات کے مطابق RSS نے کانگریس پر اثر ڈالنے کے لیے لابنگ شروع کر دی۔ امریکی صحافی میگنا بوس نے انکشاف کیا کہ RSS نے خود کو غیر ملکی ادارے کے طور پر درج کیے بغیر لابنگ کی۔ معروف امریکی صحافی ڈاکٹر راڈری ٹرشکے نے کہا کہ RSS کی لابنگ امریکی قوانین کے تحت غیر قانونی ہے۔ ماہرین کے مطابق RSS کی امریکہ سے سرگرمی عالمی سطح پر فاشسٹ تشخص بدلنے کی کوشش ہیں۔